دیکھنے والوں کی خدمت میں خواجہ جاوید کا خلوص بھرا سلام عرض ہے۔ 19 فروری 2026 تو مطابق 7 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز سوموار۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ میں تیسری مدت اقتدار کے مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ کام اور قوم کی خدمت کے لیے چاہتا ہوں۔ ملک کو گھوٹالوں اور دہشت گرد حملوں سے نجات دلائی، غریب اور متوسط طبقے کے معیاری زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں کی۔ ملک کو اب بڑے خواب دیکھنا ہوں گے۔ سال 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے پرعزم وزیر اعظم نریندر مودی۔ لوک سبھا انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ جیت درج کر کے نریندر مودی تیسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ دفعہ 370 کی وجہ سے کشمیر میں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ وادی میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی میں اضافہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے دفعہ کو ختم کر کے سب کو یکساں اختیار دیے۔ جموں کشمیر ترقی کر رہا ہے: امت شاہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ جموں کشمیر کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ جموں اور سری نگر شہر کے مختلف مقامات پر خصوصی ناکے اور گاڑیوں کی چیکنگ تیز۔ شاہراہوں اور دیگر لنک روڈز پر سیکورٹی فورسز کے عملے کی تعیناتی میں اضافہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آزادی کے 7 دہائیوں بعد جموں کشمیر میں سماجی انصاف قائم کیا۔ جموں کشمیر تیز رفتاری اور جامع ترقی کی راہ پر گامزن۔ کوئی بھی مستقبل پر مبنی معاشرہ عوام پر مبنی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پہاڑیوں اور دیگر طبقوں کو درج فہرست قبائل کی فہرست میں شامل کرنا تاریخی فیصلہ: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ ٹنل کے آر پار موسمی صورتحال میں پھر تبدیلی۔ بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں۔ ہلکی برفباری اور بارشوں کے باعث وادی میں معمولاتی زندگی درہم برہم۔ شدید سردی نے لوگوں کو کپکپا دیا۔ آئندہ 26 گھنٹوں تک مزید بارشوں اور برفباری کی پیشن گوئی۔ 21 فروری سے موسمی صورتحال میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ جموں کشمیر کے 10 اضلاع میں برفانی تودے گر آنے کی وارننگ جاری۔ لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور برفانی تودے کے شکار علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ پاکستان نے ملیٹنٹوں کی مدد کے لیے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں موبائل ٹاوروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے جاری کردہ تازہ رپورٹ میں انکشاف۔ معاملے کو متعلقہ بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کے لیے وزارتی سطح پر بات چیت کی جا رہی ہے: حکام۔ IGP کشمیر کی صدارت میں میٹنگ منعقد۔ سیکورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ وزیر اعظم کے دورے کے ساتھ دیگر تقریبات کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کا جامع جائزہ لیا گیا۔ ملیٹنسی خطرات کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر رات کے اوقات میں چوکسی کو یقینی بنانے کی افسران کو دی ہدایت۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کا شفاف طریقے سے انعقاد کے لیے بورڈ تیار۔ امتحانات کے لیے داخلہ پاس اگلے 1 یا 2 دن میں بچوں کو دستیاب ہوں گے۔ امتحانی سپروائزروں کی تعیناتی کے علاوہ ضروری ساز سامان سب دفاتر تک پہنچایا گیا ہے: جوائنٹ سیکرٹری امتحانات۔ کوئی بھی سرکاری محکمہ نجی گاڑیوں کو کرایہ پر نہیں لے سکتا۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کوئی کمرشل گاڑی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتی پائی گئی تو پرمٹ منسوخ کر کے ایک مثال قائم کی جائے گی۔ حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہے، اموات کو کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت: RTO کشمیر۔ زونیمر سری نگر میں جوان سالہ خاتون کی سسرال میں پراسرار طور پر موت واقع۔ لواحقین کا زوردار احتجاج۔ لخت جگر کو قتل کرنے کا لگایا الزام، پولیس کی تحقیقات شروع۔ پکھرپورہ بڑگام کا شہری موہالی چندی گڑھ حادثے میں لقمہ اجل،
علاقے میں کوہرام، لاش کو واپس لانے کے لیے تیاریاں جاری۔ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم میں تیزی، ٹنگمرگ میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ چرس ضبط۔ اور آخر میں یہ خبر کہ معروف سماجی و فلاحی کارکن اور تعمیر کار حاجی مشتاق احمد پری کی پہلی برسی پر ٹاؤن ہال حاجن میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کے دوران مرحوم کے کثیر الجہتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب پر تعمیرات کاروں، سیاسی و سماجی کارکنوں، ادیب و قلم کاروں، کاروباری برادری، شاعروں اور فلاحی کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر اکنامک الائنس کے شریک چیئرمین فاروق احمد ڈار مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاروق احمد ڈار نے حاجی مشتاق احمد پری کو ایک ہمہ گیر شخصیت کا مالک قرار دیتے ہوئے ایک قلم کار، ایک بافکر سماجی و فلاحی کارکن اور ایک منجا ہوا تعمیر کار قرار دیا۔ تقریب سے صحافتی بلال فرقانی، سونواری جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ساحل نذیر، حاجن میونسپل کمیٹی کے سابق چیئرمین نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام میں یوتھ ویلفیئر سوسائٹی حاجن سرپرست اعلیٰ ہدایت حاجنی بھی وہاں پر موجود تھے۔ پروگرام کے آخر میں میڈیا نمائندوں کو